اللہ کرے کہ جو یہ سن رہے ہیں آپ کی اس پوڈ کاسٹ میں, اللہ کرے کہ یہ جملہ کیا پتہ جو آپ کا سوال تھا نا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا, اللہ کرے یہ پوڈ کاسٹ ٹرننگ پوائنٹ بنے, قبر میں جاؤں ہر چیز پھنستی ہو نہ پھنستی ہو, منکر اور نکیر دونوں بولیں اور ڈاکٹر صاحب تجھے بچا گئے تو ڈاکٹر صاحب کو بچا گیا ہے, اس پوڈ کاسٹ میں فلاں بندے نے یہ چیز سن لی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بڑے کام لے لیے, اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کر لیا. سوال بھی اگلا یہی تھا کہ ذرا مرد کو ڈیفائن کریں, کیونکہ ہماری سوسائٹی نے بھی مرد کو اور کچھ فلموں نے بھی مرد کو ڈیفائن کیا ہے, تو صحیح ڈیفینیشن مرد کی کیا ہے کہ اصلی جو مرد مومن مرد حق ہے یہ ہے کون, کیا کوالٹیز ہیں؟ مجھے نا اپنی عمر کے تجربے اور جتنی کتابیں میں نے چاٹی ہیں نا, آئی ایم این اولڈ فیشن مین, میں کتابیں پڑھنے والا بنتا تھا شروع سے ہی. میرے باپ کے گھر بھی لائبریری تھی, میرا گھر لائبریری تھا, میرے اپنے گھر میں بھی لائبریری ہے, میرے ہر گھر میں لائبریری ہے. میری کتابیں جب ٹرانسفر ہوتی ہیں, میرے بچوں کی سوٹ کیس جب کینیڈا سے پاکستان, پاکستان سے کینیڈا ٹرانسفر ہو رہتے ہیں تو مجھے لاکھوں روپے دینے پڑتے ہیں لوڈ کے اوور ویٹ کے, کیونکہ وہ کتابیں ہوتی ہیں اس وہ 20 کلو سے اوپر تو جاتی نہیں ہے, 30 کلو سے اوپر فلائٹ. کئی دفعہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا ہے کہ یار کتابیں میں لے آؤں گا اچھی سے, نہیں آپ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ٹور کا, کتابیں نہیں چھوڑی, بچی ہیں میری بھی چھوٹی. سو یہ کتاب کلچر کریٹ کرنا پڑتا ہے. بات کہیں اور نہ چلی جائے, میں کتابیں پڑھنے کے بعد, لوگوں سے ملنے کے بعد, گر کے گاد گاد کے پانی پینے کے بعد بتا رہا ہوں, ایک ہی جملہ بتاؤں گا کہ دنیا میں ہر آدمی کو اور ہر عورت کو, مطلب جو آپ سے کمزور ہے, دنیا میں ہر آدمی اور ہر عورت کو پروٹیکٹ کرنا ایک عام آدمی کا فرض ہے. عام کیوں کہا, یہ کوئی احسان نہیں کرتے ہم, دنیا کی ہر عورت آپ نے پروٹیکٹ کرنی ہے. آپ کی پریزنس میں لوگ اتنے نارمل اور ریلیکس ہو جائیں کہ یہ موجود ہے, آپ کچھ نہیں ہو سکتا. اور خود سوچیں ایسے بندے کو لیڈرشپ مل جائے تو کس لیول کے اوپر لوگوں کی آسودگی آئے. آپ اس پروٹیکشن کو کی کیپیبلٹی کو لینے کے لیے جو ایٹریبیوٹس چاہیے وہ ڈیولپمنٹ کرنا باپ کا کام, آپ کا کام ہوتا ہے کہ بیٹا میرا کس طاقت میں آئے. سو بزدل آدمی نہیں ہے, یہ بزدل ایلین ہو سکتے ہیں, بزدل آدمی نہیں ہوتے. یہ بزدل اور آدمی اکٹھا بولنا گرامیٹیکلی غلط ہے, ٹھیک ہے, آدمی اور بزدل ایک ہی جملے میں, ٹھیک ہے. سو ہمیں سب کچھ مل رہا ہے پاکستانی مرد کو, کریج نہیں مل رہی, اور وہ میں آپ کو پھر بتا دوں وہ ماں نے بنانی ہوتی ہے. ڈرپوک مائیں بزدل بچے پیدا کرتی ہیں, کمزور بچے لاچار بچے پیدا کرتے ہیں, اور لاچار انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. اسلام کی پہلی ڈیمانڈ ہے, بائی دا وے یہ وائٹ ڈاکٹرن ہے, اٹھا کے چھان ماریں ساری کتابیں, میں نے کر لی ہیں ساری کتابیں, ہر فلسفی کو پڑھیں, چاہے جرمن ہو, فرینچ ہو, رشین ہو, امریکن ہو, کیا کسی اور خطے سے کبھی بھی پیدا ہوا ہو, گریک, رومن, اٹھائیں ہومر کی آڈیسی, اٹھائیں پلیٹو, اٹھائیں سقراط, ہیوم اٹھائیں, نیچے کا اوبر مینچ اٹھائیں, مجھے بتائیں کہ وہ ایٹریبیوٹس کی ڈیمانڈ ایک بندے سے, آدمی سے وہ ڈیمانڈ کرتی ہو جو قرآن پاک نے آدمی سے ڈیمانڈ کر لیے. کہ دنیا کے کسی خطے میں ظلم ہو اور پوری کی پوری بستی پہ ظلم ہو رہا, اور تو کیوں نہیں گیا اس کو بچانے, اور تو نے وہ فساد جا کے اپنے ہاتھ سے قتل کیوں نہیں کیا دنیا کے کسی خطے میں. من الرجال والنساء, اللہ تعالیٰ نے کہا. میں ابھی شروع ہوں تو 10 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہو, ایک آدمی جب تک کریج کے ایلیمنٹ میں نہیں ٹرین ہوگا, قرآن پاک آپ کی کتاب ہے ہی نہیں. قرآن پاک نے وہ پتھر آپ کے سر پہ رکھ دیا اتنا وزنی کہ وہ اگر آپ اگر بہادر آدمی نہیں ہیں, اگر آپ جری آدمی نہیں ہیں, تو قرآن پاک سے دور بھاگیں آپ, کیونکہ قرآن پاک آپ کے نفسیاتی کوگنیٹو ڈسنس کر دے گا آپ کو کہ یہ تو میں پوری نہیں کر سکتا. جب آپ کسی بندے کو, میں پیرنٹس کو بتا رہا ہوں, نیکی کی تعلیم دے رہے ہوں جو کہ سارے ہی دیتے ہیں, اور جرت نہ دے رہے ہوں, تو وہ نفسیاتی مریض بن جائے. کیونکہ وہ سامنے دیکھتا ہے برائی مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا, تو پھر وہ وہی ایک عام لاچار گاؤں والا بن جاتا ہے. اس پہ ڈاکو آتے ہیں, چودھری صاحب آتے ہیں, اور اس کو اپنی بیٹیاں بھی دینی پڑ جاتی. ایسے لاچاری سے بہت بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسلمان کہنا اور مرد کہنا بند کر دے. کیونکہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ محافظ ہیں, آپ چوکیدار ہیں, آپ پولیس والے ہیں, آپ آرمی والے ہیں, آپ حکمران ہیں, اس سے کم نہیں ہیں آپ. عام بندہ
اسلام کے تقاضے نہیں پورے کر سکتا. یہ جو لاچاری ہے نا, یہ اس کے خلاف زہر, اس کے خلاف تیزاب ڈالتا ہے لاچاری کے خلاف, ایسے ختم کرتا ہے لاچاری کو قرآن. اب قرآن پاک کی ٹریننگ کے اوپر ایٹریبیوٹل اسٹرکچر ہے, میں نے اسی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. یہی سیرہ ہے. حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ عرب کا کوئی بچہ, بڑا نہیں, بچہ ایسا نہیں ہے جو مغازی پہ نہ ٹرین ہو. یہ بیسکس بتا رہا ہوں میں آپ کو, بیسکس, چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں سال کی 12ویں سال کا لڑکا, اور اس کو سخت قسم کا رگڑا دے کے نہ ٹریننگ ہو رہی ہو کہ دنیا میں تو نے لوگوں کو بچانے کے لیے آیا ہے. ایسا بندہ شاید سب کو نہ بچا سکے مگر وہ نقصان کسی کو نہیں دے گا. شاید سب کو نہ بچا سکے مگر اس سے نقصان کسی ایک کو بھی نہیں ہوگا. محافظ بے شک آپ 99% ہو, 10% بھی ہوں, بہت انکمپٹنٹ محافظ ہے, مگر آپ ظالم نہیں ہیں. اب ضرر ہوتے ہیں جی, آپ سے ضرر نہیں پہنچ سکتے. مگر اگر آپ محافظ نہیں ہیں تو پھر آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کی اپنی عورت نہیں آپ بچا سکتے, اپنی ماں نہ, اپنے بیوی نہ, اپنی بچی. اور لعنت ہے ایسے مسلمان پہ. عمر بن خطاب نے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا بتا رہا ہوں آپ کو. یہ مرد کی ڈیفینیشن دیکھیں آپ کہ یا اللہ مجھے قوی کافر اور ضعیف مومن کے شر سے بچائیں. واہ واہ واہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ وہ مردانگی سیکھ گئے, ٹھیک ہے, اور ہم نہ سیکھیں تو یا اللہ مجھے اس دن سے بچائیں کہ میرے پاس لاچار قسم کے نہ مرد ہوں اور ان کے پاس مرد آ جائیں. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہوا ہے کہ طاقت پکڑ جتنی پکڑ سکتا ہے. یہ ہونا سے یہ نہ ہو کہ تو وہ کمزوری, اور نبی اسلام نے شاہ فرمایا ضعیف قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے. کہ تو ہے کون کہ تو ذوفت میں, تو کینسر ہے ہمارا, ہماری باڈی کا سیل ہے مگر ہماری باڈی کو ہی کھا رہا ہے. تو ایسا کینسر, تیرا تو بوجھ اٹھانا پڑے گا. ہم عورتوں کا بوجھ اٹھائیں فخر کی بات ہے, ہم اپنے ہی آدمیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. یہ حالات ہو گئے. مطلب یہ فخر کی بات نہیں ہے, یہ سیدھی سادھی بے غیرتی ہے کہ میرا بوجھ کوئی اٹھا رہا ہو. ہم دنیا کی ساری عورتوں کا بوجھ میں اٹھاؤں گا, یہ میرے لیے باعث عزت بات ہے. یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ دنیا کی ساری عورتوں کا بوجھ میں اٹھاؤں گا, مگر آدمی کا بوجھ اٹھاؤں گا اس آدمی کے لیے شرم کی بات ہے. اس کی غیرت یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے کہ میں ایسی کیا کمی رہ گئی کہ ایک اور آدمی مجھے اٹھا رہا ہے. دس از دا بیسس آف بینگ اے مین. اب اس کے لیے آپ کو قوت پکڑنی ہے تو یاد رکھیے گا, اب 4 کوارٹرنٹس پہ میں میجر کرتا ہوں آدمی کو. فزیکل کوشنٹس, بیسکس, اس کے لیے نہ کوئی پیسہ لگتا ہے نہ کوئی ٹیلنٹ لگتا ہے. ٹھیک ہے, جسم ہی آپ کا ٹیلنٹ, آپ کا جسم خود ڈیزائن ہوا ہوا ہے کہ اس کو ڈیولپ کیا جائے. مینٹل کوشنٹس, ڈم مین کی ناٹ بی اے گڈ مسلم, ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہے کینسر. فزیکل کوشنٹس اور پھر مینٹل کوشنٹس, اس کی تیاری اس کا میجر ہے. فزیکل کوشنٹس کا میجر تو آپ پیرس ہلٹن کو پتہ ہے, شرم آنا چاہیے اگر مسلمان مرد کو نہیں پتہ. کرینہ کپور کو آتے ہیں فزیکل کوشنٹس میجر کرنے, اور پاکستانی جوانوں کو نہیں, مسلمان جوانوں کو نہیں آتے. مینٹل کوشنٹس سمپل ٹیسٹ, آپ کا آئی کیو جو انٹیلیجنس ہے آپ کی وہ کیسے میجر ہوتی ہے, اس کے بیسک کوارڈنٹس سب کوارڈنٹس ہیں, گوگل کریں ابھی پتہ چل جائے گا. اگر آپ 130 40 50 کے بینڈ میں بیسکلی نہیں آ رہے اپنے سول میں 17ویں سال میں, آپ اسلام کے دشمن ہو چکے ہیں. میں اسلام کے پرسپیکٹو سے بتا رہا ہوں آپ کو, وہ اپنے دماغ کی پاور سے ہمارے پاس آئے ہوئے. ایک F-16 نہیں اڑا ابھی تک امریکہ کے, ہزاروں F-35 بنا کے بیٹھے, اڑانے کی نوبت نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہمارے دماغ ہماری چالوں میں آئے ہوئے لوگ ہیں, ان کے لیے کیا بم ضائع کرنے. ٹھیک ہے, سو ہمارا بیسک مسئلہ جی ڈی پی بعد میں آتا ہے. جی ڈی پی بھی تبھی بڑھے گا, اکانومی بھی تب جائے گی جب آئی کیو بڑھے گا. تو بالکل ڈم نیشنز دنیا کی ہر کام کر سکتی ہے مگر اوپر نہیں اٹھ سکتی. تیسرا کوشچن ہے ایموشنل کوشچن کا, جہاں پہ ہم نے تو, میں اسی لیے پاکستان کے کلچر کے خلاف ہوں. پاکستان کا کلچر ڈیزائن ہوا ہے ایموشنل کوشچنس کو ڈراپ کرنے کے لیے, اور جتنی پاکستانی عورت ایموشنل ہے نا اتنا ہی اس کا بیٹا سفاک ہے. اللہ, میں حیران ہوں, اتنا بڑا کانٹراسٹ. ہمارا کلچر عورت کو ایکسیسولی ایموشنل کرتا ہے مگر وہ اپنے بیٹے پالتی ہے,
وہ بیٹے بڑے ہو کے چور زانی بنتے، ریپسٹ نکلتے ہیں پاکستان سے. سوچے ذرا کہ کیا خاک آپ کی ایموشنلٹی کا اچار ڈالوں میں، جب آپ اس کو چینل نہیں کر سکیں اپنے بیٹوں کو حلیم بنانے میں، اپنے بیٹوں کو نرم دل اور ایمپیتھس بنانے میں. ایمپتھی کدھر ہے پاکستان؟ آپ کو پتہ ہے یہ واحد قوم ہے اردو بولنے والی جس میں ایمپتھی کا لفظ ہی نہیں ہے. دنیا کی ہر زبان میں ایمپتھی کا لفظ ہے سوائے اردو کے. ہم نے کہ خاک ایموشنل کوشچن بنانا، سوچیں ایمپتھی نہیں ہے ہماری زبان میں. ہم نے اور دیکھنا بھی آپ کامنٹس کے نیچے لکھے ہوئے آ رہے ہوں گے بڑے بڑے جملہ تو مجھے بھی پتہ ہے ہمارے پاس ہے، ایمپتھی کا لفظ نہیں. آپ کو پتہ ہے میں آدھے سے زیادہ لوگ ہوں گے آپ کی پوڈ کاسٹ سن رہے ہوں گے جنہوں نے پہلی دفعہ یہ لفظ سنا ہوگا. بالکل. کتنا مطلب اس کو نکال دیں تو پیچھے کچھ انسانیت ختم. واصف علی واصف کی تمام تر کتابوں کا ایک لفظ نکالنا ہو تو ایمپتھی. سبحان اللہ، بالکل ایسے ہی. اور وہ لفظ اردو میں ایگزسٹ نہیں کرتا. سو ایموشنل کوشچنس یہ تیسرا کوآرڈینیٹ. چوتھا کوآرڈینیٹ اسپریچول کوشچنس، کہ اگر آپ بچے کو شروع سے لے کے اینڈ تک 15 سال کی ٹریننگ ہے بچے کی، بس اس سے اوپر نہیں ہے نا. آپ پیرنٹ ہیں اس کے، آپ کو مغالطہ ہے کہ آپ پیرنٹ ہیں. 16 سال کے لڑکے کا کوئی پیرنٹ نہیں ہوتا، 16 سال کی لڑکی کا کوئی پیرنٹ نہیں ہوتا. نہ ہمارے فزیکل ایٹریبیوٹس میں ڈیمانڈ ہے پیرنٹنگ کی، نہ مینٹل میں. وہ آپ کا ہم اثر ہے، آپ کے احباب میں آتا ہے. وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کو مشورہ دینے کے قابل ہونا چاہیے. آپ کو اس کو ماں باپ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے 16 17 18 سال کے بچے کو امی ابو کی ضرورت ہے تو ماں باپ بری طرح فیل ہو چکے. سو اسپریچول کوشچن پہلے 15 سال میں کریٹ کرنے ہوتے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو پہلے 10 سال میں کریٹ کرنے ہوتے ہیں. آپ اس کو اسپائرل میں لے کے آتے اور سینٹر میں ہر وقت اللہ عز و جل کرتے ہیں. چھوٹی سی بات پہ اللہ کی ایک صفت کی ٹریننگ ہوتی ہے. 99 صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی، 99 ایٹریبیوٹس ہیں جو انسان کو ضرورت ہے اپنے آپ کو اسپریچول کوشچن پہ سیٹل کرنے کے لیے. اگر 97 بھی ہوئے نا تو فیل ہو سکتے ہیں آپ. کسی بھی جگہ کے اوپر آپ نے دنیا میں کوئی اچھائی، کوئی کریکٹر بلڈنگ کورس نکال لیں آپ، ٹھیک ہے، آپ اس کے اندر اللہ کی ایک صفت صاف دیکھیں گے. صفات سے ذات تک کا سفر ہے. جی بالکل، ذات کے اندر صفات بھرنے کا سفر اسلام ہے. سبحان اللہ. کہ آپ اتنے زیرو پہ پروڈیوس ہوتے ہیں اور 99 سٹیجز سے گزارنا ہوتا ہے اپنے بچے کو. اور بچے کو ہی گزارنا ہے، بڑے کو تو خود ہی سمجھ آ جائے گی، بچے کو سمجھ نہیں آتی. ہر جگہ پہ آپ نے اللہ دکھانا اس کو کہ تو نے چونٹی میں بھی رحم کیا، اللہ تعالیٰ کا نام ہے. یہ تو ڈیمانڈ کر رہی ہے. کیسے ڈیمانڈ کری؟ ایمپتھی پہ، کہ تو اگر گزر رہا ہو، تیرے سے طاقتور مخلوق تیرے پہ پیار رکھتے، کیسا لگے گا؟ ہاں تو اس پہ پیار نہیں رکھنا، ٹھیک ہے. سو اللہ سے، الرحمن سے، رحیم سے، الملک سے، مومن سے، محیمن سے، صبور تک 99 نام سارے کے سارے آپ کے اسپریچول کوشچنس کو ابھارتے ہیں. یہ اتنی بیسک ٹریننگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے کوئی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں. فزیکل کوشچنس کے لیے کوئی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں. ایموشنل کوشچنس کے لیے سینس کی ضرورت ہے. آپ ان پڑھ بھی ہیں تو بناتے، کیونکہ دل تو اللہ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے. سو اور بڑے بڑے ان پڑھ لوگ ہیں، بڑے بڑے مومنین پیدا کیے ہیں، تو یہ بہانہ بھی چھوڑ دیں کہ اور میرے پاس کتابیں کم تھیں، کہ پیسے نہیں تھے تو میں اسکول نہیں گیا، یہ میری بیوی جو ہے پڑھی لکھی نہیں ہے، میرا شوہر پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ایک کام کے لیے علم ضروری ہے جو اللہ نے کہا تھا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ بھائی یہ آئی کیو نہیں بڑھائے گا تو وہی ضعیف مومن بن جائے گا. سو یہ چاروں کے چاروں ایٹریبیوٹس جو ہیں نا، یہ مرد کو مرد بناتے ہیں. اور مسلمان مرد تو آسمانی لیول ہے، اس پہ تو فرشتے مسافہ کرتے ہیں آگے نیچے اتر کے. کیسے مسلمان مرد جب قبر میں بھی اترتا ہے نا تو فرشتے سوال نہیں کرتے، آ کے یاد رکھیے گا، عرض کرتے ہیں محمد کا امتی آ گیا، کیونکہ ہمارا لیول فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے. فرشتوں کو پروٹوکال پتہ ہے یہ بات. اور کسی کے ذہن میں یا کسی مولوی صاحب کے کان میں کوئی وسوسہ ڈالا ہے تو میں آپ کو ابھی حدیث سناتا ہوں اس کی، آپ کو پتہ چلے. منکر نکیر سے ڈرے وہ کہ جس کو محمد کا علم نہ ہو یا سیرہ سمجھ نہ آئی ہو اور اس پہ عمل نہ کیا ہو، تو پھر تو صحیح ڈریں آپ، پھر تو وہ گرز لے کے آئیں گے ہمارے لیے. اصلی مومن مرد جب قبر میں انٹر ہوتا ہے، نبی اسلام نے فرمایا عمر بن خطاب سے، اور سمجھیں اس حدیث کی فلسفے کو سمجھیں اور عربی پڑھیں اس کی، اردو دانوں کے ہتھے چڑھنا بند کریں. او عمر، کیا تو سوچ سکتا ہے
کہ بجلی سے زیادہ گرجدار اور روشن 2 فرشتے اس رات کی گرج کے ساتھ تجھ سے پوچھیں گے من ربک کا. تو عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اس وقت ہوش میں ہوں گا؟ نبی السلام نے کہا جیسے کہ تو ابھی ہوش میں ہے اس طریقے سے زندہ ہوگا. تو عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ پھر تو میں دیکھ لوں گا ان کو. اور سمجھیں یہ اگر آپ کو سیرت سمجھ آ گئی اور آپ کو ڈیمانڈ آف اسلام سمجھ آ گئی اور آپ ہار بھی گئے مگر کوشش کرتے میں مرے تو دوز اینجلز آر سبسروینٹ ٹو یو. بٹ اف یو ناٹ اور آپ نے یہاں پہ کوتاہی کی یہاں پہ کیجول ہو گئے تو پھر رشتہ کیا؟ پھر تو آپ کو قبر کے کیڑے نہیں چھوڑیں گے. فرشتہ تو بہت اعلیٰ کی ہے. مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ وجود آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. تو ایسے ہی جی بالکل. لیکن اپنے آپ کو پہچاننا ہے نا جی. وہی نا دیکھیں 2 طرح کے انسان قبر میں اترتے ہیں. ایک جن کو کیڑے بھی نہیں چھوڑتے اور دوسرا وہ جن کو فرشتے بھی چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے کہ سر یہ اب آپ کے اوپر ہے. بیچ میں تیسرا کوئی نہیں کہ یہ آپ کو بس نارمل کمرہ دے دیتے ہیں, نہ کوئی آپ سے بات ہوگی نہ کوئی, ایسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ صحابہ کی ٹریننگ بہت سمپل, بیسک اور ٹرانسپیرنٹ تھی. راکٹ سائنسوں میں نہیں جاتے تھے. ڈیفینیشنز کلیئر تھی, مرد کا کام کیا, عورت کا کام کیا. فلسفہ کلیئر تھا کیوں ہے یہ کام. بس اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں بنانی. جتنی راکٹ سائنس میں ڈالیں گے اتنا مشکل کر دیں گے کیونکہ ہر بندے کے ساتھ نئی سچویشن ہوتی ہے. میرا سگا آئیڈینٹیکل ٹوئن بردر بھی وہ لائف نہیں گزار سکتا جو میں گزاروں گا. تو راکٹ سائنس فلسفے سے کیا ہوتا ہے, وہ پھنس جاتا ہے کہ یار یہاں پہ تو وہ فارمولہ سمجھ نہیں آ رہی, ساحل میاں کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہے, میرے کچھ اور رول اپلائی کیسے کروں. اتنے سارے سمپل فزیکل کوشچنس, مینٹل کوشچنس, ایموشنل کوشچنس اور اسپریچول کوشچنس, ان چاروں کا میجر ہے. میجر کرتے ہیں آپ کا بچہ کتنے % اوپر جا رہا ہے اور ٹریجیکٹری آپ نے لاک کر دی 15-16 سال تک. اس کے بعد وہ کتابیں پڑھنے والا نہیں, اللہ کی قسم کتابیں لکھنے والا ہوگا وہ پہ. اوکے, وہ استاد کریٹ کرے گا, وہ شاگرد نہیں کریٹ کرے گا دنیا میں. اگر ان چاروں پلرز کے اوپر صحیح طریقے سے اسٹرکچر کر دیا ہم نے اپنے بچوں کو. یہ غلطی ہم کر رہے ہیں, کسی ایک جگہ پہ کوئی ایک پیرنٹنگ ماڈل فٹ کرتے ہیں, باقی کے تینوں ڈراپ کر دیتے ہیں, یا چاروں کو ہلکا ہلکا ٹچ کیا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو اسٹرکچر کے بڑا کیسے کرنا ہے. میں بہت کانشیس پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو ہلکا پھلکا سینس ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے یوٹیوب پہ یا گوگل پہ کوئی آرٹیکل پڑھا ہے بچے کو, او اچھا بچے پیرنٹنگ کے, اور دوائی ڈال دی اس وقت بچے کے من میں کہ ہاں یہ تھا, یہ بھی نہیں پتا کیوں, یہ بھی نہیں پتا میجر کیسے. اف یو کی ناٹ میجر یو کی ناٹ مینیج. سو یہ مینجمنٹ آپ نے جو پیرنٹنگ کی اپنے آپ کو مینجمنٹ کرنی ہے, یہ دنیا میں صرف یہی کام ہے, صرف اور صرف یہی کام. میرے استاد تھے, عرب تھے, یمنی تھے, وہ کہتے تھے کہ پریزنٹ حال ہے اس میں جو بھی زندہ ہے اس کا ایک ہی کام ہے کہ ماضی سے سبق اٹھا اور مستقبل میں سبق سنا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تمہارا کام ہے. اب میں عربی نہیں سنا رہا ہوں کیونکہ عربی میں بہت زبردست یہ وزن میں انہوں نے ان کا مصرع ہے. بہرحال تو کوشچن از ماضی سے سبق اٹھا اور یہ سبق اٹھا اور مستقبل میں سنا کہ آپ کا اثر 100 سال میں ہونا چاہیے. اپنے لیے کچھ نہیں ہے, سب آگے کے لیے. انہوں نے تو خیر آگے نا کہ ماضی کے بوڑھوں سے سبق لیتے ہیں اور مستقبل کے بچوں کو سکھاتے ہیں. یہ عربی میں انہوں نے ایک شعر میں بنایا ہوا ہے, ان کے اپنے شاعر تھے وہ خود بھی. تو ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا لا عش علی المصابیح فی بیوت المکفوفین, کہ وقت نہ ضائع کریں, اندھوں کے گھروں میں چراغ نہیں جلایا کرتے بیٹا. یہ بہت ضروری ہے کہ فوکس کر جہاں پہ تجھے پتہ چلتا ہے نا کہ جدھر چمگادڑ کی آپ کو سورج نہیں دکھایا جا سکتا. یہ بات. سو اللہ کرے کہ جو یہ سن رہے ہیں آپ کی اس پوڈ کاسٹ میں, اللہ کرے کہ یہ جملہ کیا پتہ جو آپ کا سوال تھا نا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا, اللہ کرے یہ پوڈ کاسٹ ٹرننگ پوائنٹ بنے. قبر میں جاؤں ہر چیز پھنستی ہو نہ پھنستی ہو, منکر اور نکیر دونوں بولیں, اور ڈاکٹر صاحب تجھے بچا گئے تو ڈاکٹر صاحب کو بچا گیا ہے, اس پوڈ کاسٹ میں فلاں بندے نے یہ چیز سن لی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بڑے کام لے لیے. اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کر لے.